حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے یوتھ کو علامہ اقبال کی فلسفیز، ان کی ریولوشنری شاعری سے دور کر دیا ہے. ان کو نہ تربیت دی ہے، نہ اس طرح کے استاد دیے ہیں کہ ان کو بتائیں. اردو تو ویسے ہی کمزور ہے، لٹریچر سے دور ہے. لیکن زید صاحب نے ایک سیریز کی ہے پوری، جس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی. ایک تو آپ نے پروگرامنگ آپ نے کہا تھا میں کر رہا ہوں پاکستان ایک عشق ایک جنون، اور دوسری علامہ اقبال والی کی بھی تھوڑی سی بتائیے گا. ابھی ہم نے یعنی آج 23 مارچ ہے اور 22 مارچ کو ہمارا کنکلوڈ ہونا تھا وہ پوری 16 پروگراموں کی ایک سیریز ہم نے علامہ اقبال کی ہے، جس میں اقبال کی پوری فلسفی کو ہم نے سٹارٹنگ اپ فرام ہز بیک گراؤنڈ اور کس طریقے سے اپ برنگنگ آف اقبال واز ڈن اینڈ برنگنگ اباؤٹ ٹو دی ٹائم اینڈ سرکمسٹانسز اینڈ انوائرمنٹ جہاں پہ اقبال پیدا ہوئے، پھر ان کا تاریخ میں کیا رول ہے اور پھر ان کی ڈاکٹرن کیا ہے جس سے مسلمانوں کو عزت اور غیرت ملی، اور اس حد تک انہوں نے قوم کو بیدار کر دیا کہ ہمارے بزرگوں نے ناممکنات میں سے، طوفانوں میں سے پاکستان نکال کر ہمیں پیش کر دیا، ہمیں تحفے میں دے دیا. وہ انقلاب جو برپا کیا وہ کس اقبال نے کیا؟ وہ اقبال اس کو ہم نے نام ہی رکھا ہے اقبال پراسرار، اقبال دا مسٹیریس، بیکاز وہ اپنے جب اللہ کے بندوں کی بات کرتے ہیں تو یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے جو تاریخیں لکھتے ہیں نا، یاد رکھیے گا وہ پراسرار ہوتے ہیں. They're not normal people. They have a very mysterious dimension to them. آپ کو دیکھنے میں وہ پروفیسر، ڈاکٹر اور علامہ نظر آئیں گے، ان کا تھاٹ پروسیس آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا. It's very hidden. اور اپارٹ فرام تھاٹ پروسیس ان کے جو اسپرچول کنیکشنز ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کے اندر لکھنے کا اختیار ہوتا ہے ان کو جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں. They have the right کہ وہ کچھ مٹا دیں اور کچھ اور لکھ دیں، اور ناممکنات کو مٹا. جب خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جب اقبال یہ بات کرتے ہیں تو یہ ہوا میں نہیں کر رہے ہیں. He was one of those جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا کہ اس قوم کے آگے تاریکی ہے، آپ تاریکی مٹا کے روشنی لکھ دیں، پاکستان لکھ دیں. انہوں نے پاکستان کاٹ کے جو کچھ لکھا ہوا تھا اسے مٹا کر لفظ پاکستان لکھ دیا وہاں پہ. تو زید صاحب یو ریلائز کہ یوتھ کو واپس اس فلسفی اقبال کے بغیر نہیں ہے، اقبال کے بغیر there is no future for us. and all these years we wasted، ایک پورا جنریشن آپ نے ویسٹ کیا ہے بیکاز آپ نے اس کو اقبال سے دور رکھا. دیکھیے اقبال کی ریولوشنری فلسفی ہونے کے باوجود ایک بات یاد رکھیے گا، وہ ظالم فلسفی نہیں ہے. It's not fascist doctrine. No, it's not. وہ ٹالرنٹ ہے، محبت اور پیار کرنے والی ہے. وہ محبت فاتح عالم کی بات کرتے ہیں، وہ ایسی محبت کی جو دنیا کو فتح کرے. صحیح ہے. تو ایک دنیا میں جس حد تک فساد اس وقت پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے، چاہے سیاسی ہو یا مذہبی فساد ہو یا خودکش حملے ہو، لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہو، مورل کرپشن ہو، آپ ان سب کا علاج اگر آئیڈیالوجی سے کرتے ہیں تو اقبال آپ کو چاہیے. رولز ریگولیشن لا اینڈ آرڈر بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ججز انسٹال کرنے سے، تحریکیں چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. And we need an intellectual revolution. Exactly. We don't need this. That intellectual revolution جس کے پیچھے strong spirituality ہو، روحانیت ہو، philosophy ہو. اس کے لیے آپ کو پھر وہ جو فوج انٹلیکچوئل کی تیار ہو، وہ پھر انٹلیکچولی اپنے ساتھ آنےسٹ ہو. وہ تو ہوگا. دیکھیے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ اقبال had this magic. بالکل. آپ ان کو پڑھیں تو نارمل نہیں رہیں گے. وہ آپ کے ساتھ حشر وہ کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ، اور پھر آپ کے اندر سے خود ایک چیز بیدار ہوتی ہے. ایک مردہ شخص کو جب آپ زندہ کرتے ہیں نا تو اس کو اپنی منزلیں آسمانوں کے پار نظر آنے لگتی ہیں. واو واو. And he says my goodness this was my potential and where I was. اور پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا. پھر وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ برٹش امپائر اس سے خوف کھاتی ہے، ہندو زائنسٹ اس سے خوف کھاتے ہیں، اور وہ کانٹیننٹ میں سے حصہ نکال کے اپنا ملک بناتے ہیں. بالکل. زید صاحب کال آگے آئی تھنک شاید کوئی یوتھفل کال ہو، کوئی سوال ہو. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون بول رہا ہے؟ میں مسز آصف بات کر رہی ہوں کراچی سے. مسز آصف کیسے ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں آپ کے ساتھ زید صاحب بیٹھے، میں بات کر سکتی ہوں؟ بالکل بالکل جی. جی السلام علیکم زید صاحب. وعلیکم السلام بہن، بسم اللہ، وی آر لسننگ ٹو یو. کیسے آپ خیریت؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کو 23 مارچ مبارک ہو. جی یہی میں بھی کہنے والی تھی، آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور زید صاحب آپ کی میں بہت بڑی فین ہوں، اور اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ میرا I have a son and he is right now 10 years old and I want to ask you کہ جو آپ کی نالج ہے is this God gifted? How did you become what you are today? آپ بچپن سے ریڈنگ کرتے تھے، آپ کے پیرنٹس کی توجہ ہے، وہ کیا فیکٹر ہے جس نے آج زید حامد بنایا؟ واو. میری بہن آپ نے بہت مشکل سوال کر لیا ہے.
دیکھو اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. I am what my Allah has made me. I am absolutely nothing. ہم ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اپنا رول پلے کرتے ہیں. ماں باپ بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا انفلوئنس ہمارے اوپر, ہمارے پیرنٹس کا, کہ بچپن سے ہمیں یاد ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا بعض اوقات, لیکن ہمارے والد رزق حلال پہ ایمفسائز کرتے تھے. حلال رزق از سم تھنگ اگین میرا کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں ہے. میرے والدین نے حلال رزق کھلایا, اور ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ جو ہمیں زندگی کے ایکسپیرینس ہوتے رہے ہیں, جن بزرگوں سے ہم ملے ہیں, جن استادوں سے ہم ملے ہیں, جو کتابیں ہمارے گھروں میں ملی ہیں. نسیم حجازی کو ہم نے پڑھنا شروع کیا, علامہ اقبال ہمارے گھر میں تھے. اس کے بعد سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ ہمیں اللہ کے ان بزرگوں اور صاحب نظر, صاحب فراست, فقراء اور اولیاء کے پاس لے گئی, جن کو اگین ہم نہیں جانتے تھے لیکن انہوں نے اپنا فیض دے دیا. پھر اللہ نے افغانستان میں گھسا دیا, جہاں 6 سال سوویٹس کے ساتھ جہاد میں شامل رہے. اس میں کوئی بھی میرا دخل نہیں ہے. یہ یقین کیجئے پیپل تھنک کہ شاید یہ ہمارے تجربات ہیں. نو, literally we have been pushed into these environment. میرا کیا دخل ہے اس بات میں کہ میں کس ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہوں, یا میرے استاد کون تھے, یا میری تقدیر, یا کس ماحول یا کس زمانے میں ہم پیدا ہوئے. یہ سب کچھ فطرت خود کر رہی تھی شاید ہنا بندی. ہمیں بیکاز آپ کھوج لگا رہے تھے. آپ اگر کھوجی نہیں ہوتے, you will not be searching. You probably were searching for yourself first and then for other things. Again وہ طوفان جو اندر برپا تھا, I agree, لیکن وہ میرا برپا کیا نہیں تھا, وہ بھی God gifted ہے. تو اس میں میرا کیا کریڈٹ ہے؟ I don't take any credit for anything. اور مجھے بھی پتا ہے یہ بات. علامہ اقبال سے جب انہوں نے کہا کہ شاعری آپ کس طرح کرتے ہیں, تو کہتے ہیں میں کوئی سوچ کے تو نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی طرف سے آتی ہے, میں بول دیتا ہوں. That is true. This is what we are, کہ اللہ کے فضل سے پلیز I can make mistake. ہم یہ بار بار پورے لوگوں سے جو ہماری بات سنتے ہیں ان سے کہتے ہیں, ہم لوگوں کو آئیڈیالوجی کی طرف بلا رہے ہیں, اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں. I'm a human being. I can make mistakes. For God's sake, follow Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam and Quran and Sunnah and Iqbal. ہم کو ان سے اگر جو بات ہماری ان کے خلاف ہو تو آپ ہمیں کریکٹ کیجئے, اور ہمیں اگر ہم نہیں انسسٹ کرتے ہیں غلطی پہ تو ہمیں ریجیکٹ کیجئے. لیکن ہم رول ماڈل نہیں ہیں. رول ماڈل اللہ, اس کے رسول اور ہمارے وہ بزرگ ہیں جو پہلے گزر کے گئے. سو آئی ایم اونلی اے اسٹوڈنٹ ٹرائنگ ٹو لرن دس پروسیس مائی سیلف. ہم خود فیسینیٹڈ ہیں اس مسٹیریس ڈائمینشن سے کہ جو اقبال روز کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو اپنے بچوں کو تربیت, اپنے اسلاف, ان کے بزرگوں کی رول ماڈلز, وہ ہسٹری دکھائیے. ہم نے اسی لیے ایک پوری سیریز کی ہے 29 پروگرامز کی, یہ غازی کے نام سے, جس میں ہم نے اپنے پوری مسلم ورلڈ کی مسلم ہسٹری کو ہیروز نکال کے سامنے لائے ہیں. علامہ اقبال پر پروگرام ہم نے کیا ہے, اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہیروز کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجیکلی ہم پوری قوم کو وہ ڈائمینشنز دکھا سکیں, مسٹیریس, اسپرچول, پراسرار ڈائمینشن جس کی اقبال ذکر کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کی تربیت ہمیں کرنے کے لیے دوبارہ اپنی ویلیوز پہ جانا ہوگا, اپنی آئیڈیالوجی پہ جانا ہوگا. ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے, میرا کوئی کریڈٹ اس میں نہیں. اچھا زید صاحب, بریک کا ٹائم ہو گیا, لیکن میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گی, کیونکہ آپ نے جو چیز مینشن This time check is brought to you by Zong. Sab keh do. کی اباؤٹ جہاد, اور آپ نے جہاد کیا. اس وقت جو لوگ جہاد کر رہے تھے اگینسٹ دا سووینٹس ان افغانستان ٹو جہاد وچ از ہیپننگ رائٹ ناؤ, اس کا ڈفرنس ضرور مجھے تھوڑا سا کیے گا ہمارے ناظرین کے لیے. بریک ہے, ویل بی رائٹ بیک.